نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید ہم دوسروں کو اسی وقت سکھا سکتے ہیں جب ہم اس کو خود اچھی طرح سیکھ لیں، اور قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے سب سے ضروری چیز نورانی قاعدہ ہوتا ہے جو کہ اس کی بنیاد ہے۔ تو جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے تختی نمبر 5 پیش مکمل کی تھی، تو آج ہم لوگ تختی نمبر 6 دو زبر پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سے سننے، اس کو سمجھنے اور اس کے ذریعے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 6 دو زبر والے حرف کو ایک الف کی مقدار کے برابر غنہ کر کے پڑھیں گے، اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، اور یہ آواز ایک الف کی مقدار کے برابر ہم نے لمبی کرنی ہے، جیسے دال دو زبر دن۔ اور یہ جو اس کے بعد الف اور یا لکھا ہوا ہے، یہ صرف لکھنے میں آئیں گے، ان کو پڑھا نہیں جائے گا، جیسے دال دو زبر دن، دال دو زبر دن۔ تو چلیے اب ہم تختی کو شروع کرتے ہیں۔ با دو زبر بن، تا دو زبر تن، تا دو زبر تن۔ میرے بھائیوں، بظاہر تو ان دونوں تا میں پڑھنے کی صورت میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ جب ان دونوں پر وقف کیا جاتا ہے، اور ان دونوں کے وقف کی صورت انشاءاللہ ہم آگے اس کی مشق میں پڑھیں گے۔ تا دو زبر سن، جیم دو زبر جن، حا دو زبر حن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، دال دو زبر دن۔ دیکھیں، نہ ہم نے الف پڑھا اور نہ ہی ہم نے یا کو پڑھا۔ زال دو زبر زن، را دو زبر رن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، قاد دو زبر صن، غاد دو زبر غن، قا دو زبر طن، غا دو زبر غن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ حمزہ کے دو طریقے سے لکھنے کی صورت بتائی، ایک جب یہ الف کے ساتھ آئے اور ایک جب یہ بالکل اکیلا ہو۔ آگے یا دو زبر ین۔ اب آگے وہ حروف جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے۔ تا دو زبر تن، قا دو زبر قن، سا دو زبر سن، سین دو زبر سن، صاد دو زبر صن، حا دو زبر حن، ہا دو زبر ہن، زال دو زبر زن، زا دو زبر زن، غاد دو زبر غن، غا دو زبر غن، عین دو زبر عن، حمزہ دو زبر ان، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن۔ اب ہم اس کی مشق شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، آبادن، آگے وقف، آبادا۔ اب میرے بھائیو، جب دو زبر الف کے ساتھ آئے، دو میں سے ایک زبر وقف کی صورت میں گر جائے گا، جیسے آبادا۔ با زبر با، قا زبر قا، باطا،
را دو زبر رن، باطارن، آگے وقف، باطارا، طا زبر طا، با زبر با، طابا، قاف دو زبر قن، طابقن، آگے وقف، طابقا، کاف زبر کا، زال زیر ذی، کاذی، با دو زبر بن، کاذیبن، آگے وقف، کاذیبا، تا زبر ثا، میم زبر ما، ساما، نون دو زبر نن، سامانن، آگے وقف، سامانا، صاد زبر صا، عین زیر عی، صاعی، قاف دو زبر قن، صاعقن، آگے وقف، صاعقا، سین زبر سا، فا زبر فا، صافا، ہا دو زبر ہن، صافاہن، آگے وقف، صافاہا، قاف زبر قا، صاد زبر صا، قاصا، صاد دو زبر صن، قاصقاصن، آگے وقف، قاصاصا، حمزہ زبر آ، سین زیر سی، آسی، فا دو زبر فن، آسیفن، آگے وقف، آسیفا، عین زیر عی، نون زبر نا، عینا، با دو زبر بن، عینا بن، آگے وقف، عینابا، عین پیش عو، را پیش رو، عورو، با دو زبر بن، عوروبن، آگے وقف، عروبا، لام زبر لا، عین زیر عی، لاعی، با دو زبر بن، لاعیبن، آگے وقف، لاعیبا، ذال پیش ذو، لام پیش لو، ذولو، لام دو زبر لن، ذولولن، آگے وقف، ذولولا، حا زبر حا، را زبر را، حارا، میم دو زبر من، حارامن، آگے وقف، حراما، میم زبر ما، را زبر را، مارا، حا دو زبر حن، ماراحن، آگے وقف، ماراحا، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن، آگے وقف، ہدا، قا پیش تو، واو دو زبر ون، طون، آگے وقف، طوا۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ جب یہ یا کے ساتھ لکھا جائے اس وقت بھی دو زبر کو ایک الف کی مقدار کے برابر ہی لمبا کریں گے۔ آگے سین زبر سا، نون زبر نا، سانا، تا دو زبر تن، سانا تن، آگے وقف، سانا۔ میرے بھائیو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ گول تا جب بغیر وقف کے پڑھی جائے تو اس وقت تو یہ بالکل عام تا کی طرح ہی پڑھی جاتی ہے، جیسے تا دو زبر تن، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن جب اس کو وقف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو اس وقت یہ فرق ہے کہ اگر یہ الف کے ساتھ ہو تو اس کو لمبا کیا جائے گا جیسے تا، لیکن جب یہ ہا کے ساتھ آئے تو اس وقت یہ ہا سے ہی بدل جائے گا، اس میں تا کو نہیں پڑھا جائے گا، جیسے سانا۔ بس میرے بھائیو آج ہم نے تختی نمبر 6 دو زبر بھی مکمل کر لی ہے، اور آخر میں ایک بات اور کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش، ان کا دوسرا نام تنوین بھی ہے، اور تنوین کا مطلب ہے غنہ کرنا، یعنی ناک میں آواز کو لے جانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سے سمجھنے اور اس کے ذریعے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔